السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طلاق سے متعلق یہ جو سلسلہ چل رہا تھا اسی سیاق کی یہ آخری آیت کریمہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب تم بیویوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں. عدت کیا ہے؟ وہی 3 مہینہ 3 ماہواری. اللہ فرماتا ہے جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو اور ان کی مدت مکمل ہو جائے، یعنی مدت مکمل ہونے کے قریب ہو اور پھر مکمل ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو تم انہیں مت روکو، منع مت کرو، تنگ نہ کرو اس بات سے کہ وہ اپنی بیویوں سے، اپنے شوہروں سے جنہوں نے طلاق دیا ہے اپنے شوہروں سے نکاح کریں. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ بھلائی کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے سے راضی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس بات کی تم میں سے اسے نصیحت کی جا رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اس میں کون سا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے؟ اس آیت کریمہ میں یہ مسئلہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور طلاق سنت کے مطابق دے، یعنی پاکی میں طلاق دے اور ایک طلاق دے، طلاق دینے کے بعد اب ظاہر ہے کہ اسے 3 ماہواری 3 مہینہ انتظار کرنا ہے. اب 3 مہینے کے اندر اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر لے، اسے کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر مدت مکمل ہو جائے، یعنی 3 ماہواری گزر جائے، اسی کو اللہ نے فرمایا فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں. ان طلاق کی جو عدت ہے، جو مدت ہے 3 مہینے، جس کو انتظار کرنے کے لیے کہا گیا ہے عورتوں کو، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو 3 مہینے روکے رکھیں گی، یعنی 3 ماہواری. اسی مدت کی بات چل رہی ہے. اب جب یہ 3 مہینہ گزر جائے تو 3 مہینہ گزر جانے کے بعد اب کیا نظام اسلام کا جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے قرآن میں، نظام یہ ہے کہ نئے نکاح سے، نئے مہر سے اگر وہ پہلا شوہر جس نے طلاق دیا ہے وہ اپنی بیوی کو واپس اپنی زوجیت میں، اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے تو وہ لا سکتا ہے. جیسے یہ لا سکتا ہے اپنے نکاح میں، ایسے اور لوگ بھی جو اسے پیغام دیں گے اور وہ ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھے گی اپنے ولی کی نگرانی میں، وہ ان میں سے کسی سے بھی جو اسے دین اور اخلاق کے مطابق مناسب لگتا ہو اس سے وہ نکاح کر سکتی ہے. یہ اسلام کا نظام ہے. لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ وہ شوہر جس نے اسے طلاق دیا ہے، اگر وہ 3 مہینے کے بعد وہ خود چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لے آئے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو دوبارہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے طلاق دے دیا، طلاق دینے کے بعد 3 مہینہ گزر گیا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ پھر سے نکاح کر لوں، نئے نکاح سے اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں لے آؤں. تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں یعنی شوہروں کو تم منع مت کرو. ولی لوگ جو ولی ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، مثال کے طور پر جو بھی ولی ہے، چچا ہے، دادا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان بیویوں کو منع مت کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں کے پاس جائیں. یعنی پہلے شوہر اگر نکاح کر کے لانا چاہتے ہیں تو وہ زیادہ حقدار ہیں، انہیں منع نہیں کرنا ہے. یہ اصل میں اس مسئلے میں، اس آیت کریمہ میں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اپنے یہاں بھی عام طور پر سماج میں ماحول ایسے ہی ہے الا ماشاء اللہ کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے تو سب سے پہلی بات تو وہ جو 3 مہینے انتظار کرنے کا حکم ہے، ان 3 مہینوں تک ہی گھر کے لوگ، یعنی لڑکی کے گھر والے اسے انتظار نہیں کرنے دیتے، بلکہ وہ اپنی لڑکی کو، اپنی بچی کو جاتے ہیں اور پوری ناراضگی اور غصے میں پہنچ کر کے وہ اس کے شوہر کے گھر سے اس کو لے آتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں کہ طلاق دے دیا ہے، اب 1 منٹ بھی اسے وہاں نہیں رہنے دینا ہے، فوری طور پر اس کو وہاں سے لے آؤ.
ایک چیز تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ طلاق پانے والی عورتیں انتظار کریں گی اور 3 مہینے انتظار کریں گی، اس لیے 3 مہینے تک انتظار کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ انتظار مائکے میں نہیں کریں گی بلکہ شوہر کے گھر میں کریں گی، شوہر کے گھر میں رہیں گی، وہیں انتظار کریں گی، نہ وہ خود شوہر کے گھروں سے اپنے گھروں سے نکلیں گی اور نہ ان کے شوہر اور ان کے گھر والے اس بیوی کو اس گھر سے باہر نکال سکتے ہیں۔ یہ اس 3 مہینے میں ہرگز نہ اسے نکلنا ہے، نہ کوئی اسے نکال سکتا ہے، اور نہ گھر والوں کو چاہیے، لڑکی کے گھر والوں کو بھی نہیں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جائیں اور پورے غصے میں اپنی بچی کو گھر سے اس کے سسرال سے واپس جائیں۔ یہ بالکل ساری چیزیں غلط ہیں، قرآن کریم میں صاف صاف منع کیا گیا ہے، وہ آیتیں آگے ہمیں ملیں گی۔ اچھا، لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی 3 مہینہ گزر جاتا ہے، 3 مہینہ گزر جانے کے بعد اب چونکہ وہ مائنہ ہو چکی ہے، الگ ہو چکی ہے، وہ کسی بھی شخص سے رضامندی کی بنیاد پر اپنی ولی کی نگرانی میں نکاح کر سکتی ہے، جس میں سے اس کا ایک شوہر بھی ہے اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جس کی طرف سے بھی پیغام آئے وہ جس سے راضی ہو اس سے ولی کی نگرانی میں نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ شوہر جس نے طلاق دیا ہے اور 3 مہینے کے اندر رجوع نہیں کیا اب نئے نکاح سے لانا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں گھر والوں کو چاہیے، باپ کو، بھائی کو، جو بھی ولی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان بیویوں کو یعنی اپنے گھر کی لڑکی کو اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنے سے نہ روکیں۔ اگر وہ شوہر چاہتا ہے کہ نیا نکاح کر کے دوبارہ بیوی بنا لے اور یہ بیوی بھی چاہتی ہے کہ میں نئے نکاح سے اسی اپنے پہلے شوہر کے پاس چلی جاؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے ولیوں کو جو ذمہ دار ہیں کہ اپنی بچیوں کو، اپنے ماتحت اپنی عورتوں کو جو تمہارے تحت تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بہن ہے، اسے منع مت کرو، اسے نکاح کرنے دو۔ اب یہ بھی ہوتا ہے 3 مہینہ ہو گیا، مدت گزر گئی ہے، رجوع نہیں کیا، اب اگر شوہر چاہتا ہے کہ نئے نکاح سے رجوع کر لے تو ایسی صورت میں گھر والے بیچ میں مداخلت کرتے ہیں، انٹرفیئر کرتے ہیں، جھگڑے کی نوبت پیدا کر دیتے ہیں اور ایسے جنگ کا ماحول بنا دیتے ہیں، بولتے نہیں بالکل نہیں، تم نے طلاق دے دیا اور 3 مہینے گزر گئے، تم نے ستایا، ظلم کیا، اس لیے اب تم نئے نکاح سے اپنی بیوی بنانا چاہتے ہو، ہم ہرگز تمہاری طرف اپنی بچی کو لوٹنے نہیں دیں گے، واپس نہیں جانے دیں گے۔ یہ سب حرام ہے، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، ممنوع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صاف لفظوں میں منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہی میاں بیوی جو 2 سال 5 سال 10 سال زندگی گزار چکے ہیں، اب اگر انہیں احساس ہوتا ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہیں، راضی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا حکم ہے کہ انہیں کرنے دیا جائے، اور ولی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی بچی کو منع کرے کہ نہیں تم اس کے پاس دوبارہ نہیں جاؤ گی، تمہارا نکاح میں کسی اور سے کروں گا، کسی اور اچھے رشتے سے کا میں انتظام کروں گا، لیکن تم اس کے پاس دوبارہ نئے نکاح سے نہیں جاؤ گے۔ یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی مسئلے کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اس کا پس منظر یہی ہے، اللہ فرماتا ہے جب تم بیویوں کو طلاق دے دو اور اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی 3 مہینہ گزر جائے، اور آپ جانتے ہیں کہ 2 طلاق میں یہی مسئلہ ہے، پہلی طلاق میں بھی یہی مسئلہ ہے اور پھر زندگی میں کبھی دوبارہ طلاق ہو جائے تب بھی یہی مسئلہ ہے۔ ان دونوں طلاقوں کی بات چل رہی ہے کہ اگر شوہر طلاق دے دے اور عدت پوری ہو جائے، 3 مہینہ گزر جائے، اس کے بعد وہ راضی، اگر وہ رضامندی سے دونوں نئے نکاح سے، نئے مہر سے اگر اکٹھا ہونا چاہتے ہوں، تو ولیوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس سے منع کریں۔ اصل میں اس آیت کریمہ کے اترنے کا ایک پس منظر ہے، ایک واقعہ ہے جس کو ہم شان نزول کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اترنے کی وجہ یہ ہے کہ صحابی رسول حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی بات ہے، انہوں نے اپنی بہن، ان کی بہن تھی اور وہی اپنی بہن کے ولی تھے، باپ نہیں تھے، بھائی جو تھا یعنی معقل بن یسار یہی ان کے ولی تھے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی بہن کی شادی کسی آدمی سے کر دی، نکاح کر دیا ولی بن کر کے، اور اس شخص نے کچھ دنوں کے بعد طلاق دے دیا، جو بھی ہے 1 2 سال 3 سال کے بعد، بہرحال یا اس سے کم بیش طلاق دے دیا، اور طلاق دے دیا اور پوری مدت گزر گئی، یعنی 3 مہینہ 3 حیض بھی گزر گیا، اس نے اپنی بیوی کو سے رجوع نہیں کیا، اور اب نوبت یہ آ گئی کہ جب وہ 3 مہینہ گزر گیا تو بہت سارے لوگ پیغام دینے لگے کہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور انہی میں یہ شوہر جس نے طلاق دیا تھا اس نے بھی پیغام بھیجا کہ میں اپنی بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یعنی اپنی پہلی بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، نئے نکاح سے، نئے مہر سے دوبارہ میں اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ وہ آدمی جس نے طلاق دیا اور رجوع نہیں کیا، 3 مہینہ گزر گیا، اب وہ پھر چاہتا ہے نئے نکاح سے، نئے مہر سے اپنی بیوی بنا لے، تو سخت ناراض ہوئے۔ وہی جو اسٹینڈ عام طور پر ہمارے یہاں کے لوگ لیتے ہیں، وہی معاملہ، وہی موقف ان کا بھی تھا۔
اور جیسے ہی پیغام ان کا آیا، یعنی پیغام بھائی کو بھیجا، ولی کو پیغام بھیجا اور بھائی کو پتہ چلا تو وہ سخت ناراض، انہوں نے کہا سخت ناراضگی کے ماحول میں انہوں نے کہا زوجتک وفرشتک واکرمتک ثم طلقتها واللہ لا تعود الیک ابدا. سختی سے کیا کہا میں نے تجھے اپنی بہن بیاہ دی، میں نے تیرے لیے بستر کا انتظام کیا اور میں نے تجھے عزت دی اور پھر تو نے اس کے بعد اسے طلاق دے دیا. اللہ کی قسم ہے میری بہن اب دوبارہ تیری طرف کبھی بھی لوٹ کر نہیں جائے گی، یعنی میں تجھے دوبارہ اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو تیری زندگی میں نہیں آنے دوں گا، تیری بیوی نہیں بننے دوں گا. اس طریقے سے اچھا معاملہ یہ تھا کہ معقل بن یسار بھی یہ بات یہ شوہر بھی چاہتا تھا رجوع کرنا، یعنی دوبارہ نکاح کرنا، اور ان کی جو بہن تھی وہ بھی رغبت رکھتی تھی کہ دوبارہ اپنے پہلے شوہر کے پاس نئے نکاح سے چلی جائیں. لیکن بھائی نے منع کر دیا، بھائی نے کہا ہرگز ہرگز میں تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا. اس معاملے میں معاملہ سخت ہو گیا اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، ترمذی وغیرہ کی روایت کے اندر اور بھی زیادہ الفاظ ہیں کہ سخت ناراضگی کے بارے میں ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے معقل بن یسار نے کہا یا لکع، ایک کمینے، تو نے میری بہن کو طلاق دے دیا جبکہ میں نے تجھے تجھ سے شادی کر دی اس کی، اور تجھے عزت دی، تیری تکریم کی، تجھے اپنے سے قریب کیا، تیرا سب کچھ ہم نے ناز نخرہ برداشت کیا اور اب تو نے طلاق دے دیا، اب تیری طرف دوبارہ یہ نہیں جا سکتی. یہ موقف جب تھا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتلایا یہ کہ اے لوگو جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور وہ مدت پوری کر لیں، یعنی مدت پہنچ جائے، یعنی 3 مہینہ مکمل ہو جائے، تو ایسی صورت میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ان عورتوں کو اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نئے نکاح اور نئے مہر کے ساتھ واپس جانے سے منع کرو. اس میں تنگ کرنا مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، بالکل سختی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا. جب یہ آیت کریمہ اتری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور یہ آیت کریمہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی کہ اس طرح سے قرآن کی آیت کریمہ اتری ہے تو وہ بہت پریشان ہوئے اور فوراً آیت کریمہ سنتے ہی کہا سمعا وطاعتا لک یا ربی، اللہ تیری بات میں نے سن لی اور تیری اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوں. اور فوراً ہی اس شوہر کو جو ان کی بہن کا شوہر تھا بہنوئی کو فوری طور پر بلوایا اور کہا کہ آ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس سے منع کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے تم آ جاؤ، میں تم سے دوبارہ اپنی بہن کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اور دوبارہ نکاح کروایا اور جو قسم کھا لی تھی واللہ لا تعود الیک ابدا، اللہ کی قسم کبھی بھی یہ تمہاری زندگی میں یا تمہارے نکاح میں نہیں جا سکتی ہے، اس قسم کا کفارہ دیا. آپ دیکھیے کہ قسم کھائی تھی اور قسم ایک غلط چیز کی قسم کھائی تھی نا، گرچہ اس ٹائم اس کا احساس نہیں تھا، لیکن آیت کریمہ اتر گئی تو بالکل واضح ہو گیا کہ قسم جو کھائی گئی ہے وہ غلط جگہ پر قسم کھائی گئی ہے. اس سے منع کرنا جائز نہیں ہے، قسم کھانا اس پر جائز نہیں ہے. اس لیے حکم کیا ہے، جو چیز بھلائی کی ہے اسے کر لو اور اپنی قسم کا کفارہ دے دو. یہاں بھلائی یہی تھی کہ اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کر لو، انہوں نے اس پر عمل کر لیا اور اپنی قسم کا کفارہ پیش کر دیا. تو یہ ہے اصل میں آیت کریمہ اور اس کا سیاق یہی ہے. تو اس سے بہت بڑا پیغام ہے، ہمیں بہت بڑی نصیحت ملتی ہے کہ دیکھیں زندگی میں نکاح جب ہوتا ہے تو طلاق کی بھی نوبت آ سکتی ہے، خلا کی بھی نوبت آ سکتی ہے، ان بن زندگی میں ہو سکتا ہے، کبھی بھی کوئی بھی کشاکش کوئی ٹکراؤ ظاہر ہے کہ انسانی زندگی میں عائلی خاندانی زندگی میں ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں جو گھر والے ہیں جس کو ہم مائکے والے کہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ بہت زیادہ سختی کا اسٹینڈ نہ لیں بلکہ سنجیدگی کے ماحول میں شریعت کے اصولوں پر چلیں. ان کی بہن ہے، ان کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے شوہر نے طلاق دے دیا، شوہر کو اختیار ہے، شوہر اونچا ہے بلا شبہ، تو ایسی صورت میں اس کے معاملے میں بہت جلد مداخلت مت کریں، معاملات کو سنورنے دیں. نرمی سے معاملات سنور جاتے ہیں اور سختی سے معاملات بگڑ جاتے ہیں. اور ہونا یہ چاہیے کہ 3 مہینہ اللہ فرماتا ہے انتظار کرنا ہے، انتظار کرنے دو. ہو سکتا ہے 3 مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی راستہ پیدا کر دے، اور اگر 3 مہینے میں راستہ پیدا نہیں ہوا تو 3 مہینے کے بعد بھی وہ شوہر زیادہ حقدار ہے اپنی بیوی کو دوبارہ بیوی بنانے کا. اس لیے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ بالکل سختی نہ کریں اور فوراً جا کر کے اپنی بیٹی کو اپنے گھر نہ لے آئیں، اپنی بہن کو اپنے گھر نہ لے آئیں اور رشتہ ناتا توڑ نہ دیں اور بہت ساری باتیں ادھر ادھر کرنا شروع کر دیں. یا بہت سارے لوگ مطلب مثال کے طور پر کچھ ایسے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے دباؤ بنائیں
دیکھیے یہ معاملہ، یہ رشتہ دباؤ بنانے سے نہیں چلتا، بلکہ اس رشتے کے اندر بہت زیادہ صبر کی، بہت زیادہ تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہت زیادہ رواداری کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے معاملات سمجھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے بارے میں صاف صاف فرما دیا ہے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اس شرط کے ساتھ جب دونوں یعنی بیوی اور اس کا شوہر جو دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے، دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے، یہ لوگ آپس میں بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہوں، خوش ہوں، تو ایسی صورت میں منع نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اپنی زندگیاں کتاب و سنت کی روشنی میں، سلف امت کی سیرت کی روشنی میں ادا کرنے کی، انجام دینے کی، گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر مدت جو نکاح کا طلاق کی ہو گئی تو ہم 1 سال بعد یا 2 سال بعد دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتا، 10 سال 20 سال کے بعد بھی کر سکتا ہے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس شرط کیا؟ شرط یہ ہے کہ اس لڑکی کا نکاح کہیں اور نہ ہو گیا ہو، بس اتنی سی بات ہے۔ تو ابھی بھی جب تک نکاح اس کا نہیں ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جیسے پیغام دینے کے حقدار ہیں، ایسے وہ شوہر بھی پہلے والا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ وہ پیغام دینا چاہے تو دے، اور اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اس سے اپنی بچی کا نکاح کریں۔ مدت کی کوئی قید نہیں، بس مدت، شرط یہ ہے کہ وہ مدت گزر چکی ہے 3 مہینے کی اور رجوع نہیں کیا گیا ہے، تو اب نئے نکاح سے، نئے مہر سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو حلال کا طریقہ کہاں سے ہے؟ یہ لعنت کا طریقہ ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، وضاحت ہو چکی ہے اس سے پہلے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جو حلال کرے اور جو حلال کروائے۔ یہ ایک لعنت جو آ گئی ہے دین کے اندر، بہت پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایسے لوگ لعنتی ہوں گے جو حلال کرنے کے لیے کچھ وقت کے لیے 1 روز 2 روز کے لیے نکاح کر لیں گے اور پھر اس کے بعد طلاق دے دیں گے۔ کروانے والا بھی لعنتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ ایک طلاق ہو گئی، پھر رجوع ہو گیا، یا 3 مہینے کے بعد نکاح کر کے رجوع کر لیا، زندگی میں پھر کبھی اختلاف ہو گیا، پھر رجوع کر لیا، اب زندگی میں کبھی تیسری طلاق دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اب نباہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بار ہوا، پھر دوسری مرتبہ ہوا، اب 2 مرتبہ ہو چکا ہے، اب گویا کہ نباہ کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے اب یہ رشتہ ختم ہو گیا، وہ اپنی ولی کی نگرانی میں کہیں نکاح کر لے، دوسرے کے ساتھ زندگی گزارے اور الگ ماحول میں رہے، اب وہ نارمل زندگی گزارے 2 4 سال 10 سال 20 سال، جب تک بھی اس میں کوئی سیٹنگ نہیں ہونی چاہیے، مثال کے طور پر کہ وہ نکاح کرے گا پھر طلاق دے دے گا، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ نارمل، یا تو طلاق دے دے، مطلب طلاق کی صورت پیدا ہو جائے وہ طلاق دے دے، یا خلا لے لے بیوی کسی وجہ سے، وہ بھی بلا وجہ نہیں ہونا چاہیے، بلا وجہ نہیں، بلا وجہ کوئی اور طلاق مانگے گی، خلا مانگے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سب منافقہ عورتیں ہیں جو بلا وجہ طلاق مانگتی ہیں، یعنی اپنے شوہر سے الگ ہو کر کے نئے والے سے پہلے کے پاس جانے کے لیے کوشش کرتی ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب منافقہ عورتیں ہیں۔ تو دونوں طرف پابندی ہے، نہ طلاق سیٹنگ سے دینا ہے اور نہ زبردستی طلاق مانگنا ہے، خلا بھی اور طلاق بھی دونوں منع ہے۔ نارمل یہ چیز ہو جائے یا پھر شوہر کی وفات ہو جائے، تو ایسی صورت میں اب وہ عورت عدت گزر جانے کے بعد وہ حلال ہو چکی ہے، ایسی صورت میں بہت سارے لوگ نکاح کر سکتے ہیں، وہ پہلا شوہر بھی نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے اصل طریقہ۔ اب وہ کی تیسری طلاق مل چکی ہے، یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، 1 رات کے لیے 2 رات کے لیے نکاح کرنا، اس کے بعد صبح طلاق دے دینا اور اس کے بعد اس کو پہلے شوہر کی طرف لوٹا دینا، یہ لعنت ہے، یہ لعنت ہے، اس کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اور پیشین گوئی اللہ کے نبی نے پہلے فرمائی تھی، کیونکہ ایسا ہوگا، اور آج جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ باقاعدہ حلالہ سینٹر بنے ہوئے ہیں، فیسیں متعین ہیں، اور لوگ باقاعدہ فیس لے کر کے 1 رات 2 رات کے لیے ایگریمنٹ کرتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں، اور اس کے بعد خلوت کرتے ہیں، صحبت کرتے ہیں، اور اس کے بعد 2 دن کے بعد یا صبح طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ صورت ہے۔ آپ سوچیے کہ وہ عورت جو 10 سال 20 سال سے کسی مرد کے نکاح میں تھی، اس کی اولاد ہے، 2 4 6 بچے ہیں، وہ حلال پاکیزہ زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزارتی تھی، آج حلالہ کی اس لعنت کے نتیجے وہ غیر مرد کے ساتھ سونے کے لیے تیار ہے، یا اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ غیر مرد کے ساتھ وہ 1 رات گزارے اور پھر اس کے بعد صبح وہ طلاق دے دے۔ کیا کھلواڑ ہے عزت کا یہ! بہرحال یہ ایک لعنت ہے، یہ چیز آئی ہے، کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ یہ اس طرح سے شریعت کے اصولوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر جب یہ معاملہ چل پڑتا ہے تو مال کی ہوس آ جاتی ہے، شہوت کی لالچ آ جاتی ہے، اور پھر آدمی اس میں ڈوب جاتا ہے، شریعت کو فراموش کر دیتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.